اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال امام مظلوم امام حسین علیہ السلام مثلی لا یبعیو مثلا. سامعین گرامی قدر، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مجلس والمسلمین ضلع گجرانوالہ کے اراکین اور اس خطے کے غیرت مند باشعور حسینیوں، مولا کی ذات آپ کو سلامت رکھے. میرا سلام ہو ان ہاتھوں کو کہ جو علم ابو الفضل العباس تھامتے ہیں. میرا سلام ہو ان حسینیوں پہ کہ جو مشکل ترین حالات میں گلی گلی، نگر نگر، کوچا کوچا، شہر شہر اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے، اپنا حسینی کردار ادا کرتے ہوئے، علم ابو الفضل العباس تھامتے ہوئے ہر گلی یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ وطن عزیز، یہ پاکستان ہمارے آباء و اجداد نے بنایا تھا، اور اس پاکستان کے استحکام کے لیے، اس پاکستان کی سلامتی کے لیے، اس پاکستان کی ترقی کے لیے ہمارے ایک ہاتھ میں علم غازی عباس ہے، جو اس چیز کی ضمانت ہے کہ اس پاکستان میں اٹھنے والی، اس پاکستان کی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کو ہم پھوڑ دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سرحدی پرچم لہرا کے ہم ہمیشہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ملت جعفریہ الحمدللہ ہر میدان میں سرخرو ہے. چاہے یہ کورونا کا میدان ہو، چاہے یہ ارتھ کویک ڈیزاسٹر ہو، چاہے زلزلہ ہو، چاہے کہیں پہ سیلاب ہو، ہمارے جوانوں نے پاکستان بھر میں ہر جگہ اپنا حسینی کردار ادا کیا ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یعنی ہم سید الشہداء کی سیرت پہ عمل پیرا ہیں. ہم ہر میدان میں حاضر ہیں، چاہے وہ علم کا میدان ہو، چاہے وہ خدمت کا میدان ہو، چاہے وہ عزاداری سید الشہداء کا میدان ہو. الحمدللہ مجلس وحدت مسلمین پاکستان کی مرکزی قیادت اس عہد کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ میدان عمل میں ہے کہ ہم عزاداری سید الشہداء پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. ہم شہید حسینی علامہ عارف حسین الحسینی کے پیروکار ہیں، جنہوں نے اسی پاکستان کی سرزمین پہ یہ دستور دیا، کہا عزاداری سید الشہداء ہماری شارگ حیات ہے. ہم اس عزاداری پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. عزاداری ہمارا قانونی، آئینی، اخلاقی اور دستوری حق ہے، جس سے کسی دور پہ بھی ہم دستبردار نہیں ہوں گے. سید الشہداء نے ایک عظیم جملہ مدینہ سے رخصت ہوتے ہوئے آنے والی امتوں کے لیے، انسانیت کے لیے، آزاد انسانوں کے لیے یہ پیغام دیا، مثلی لا یبعیو مثلا، کہ حسین جیسا کبھی بھی یزید جیسوں کی بیعت نہیں کرے گا. سلام ہو آپ پہ حسینیوں، آپ ہمیشہ میدان عمل میں ہیں، آپ ہمیشہ ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے یہاں پہ تشریف لائے. الحمدللہ آج کا یہ اجتماع جو ضلع گجرانوالہ کی نمائندگی کر رہا ہے، اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ حسینی بیدار بھی ہے اور آمادہ بھی ہے، ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے تیار بھی ہے. اور یہی حسینی کردار ہے،
یہی ابوالفضل العباس کا کردار ہے. ہمیں کسی میدان میں نہ ڈرنے کی ضرورت ہے نہ جھکنے کی ضرورت ہے. ہم اگر جھکتے ہیں تو صرف ولایت امیر المومنین کے سامنے جھکتے ہیں. ہم جھکتے ہیں تو علی کے سامنے جھکتے ہیں. ہم جھکتے ہیں تو سید الشہداء کے سامنے جھکتے ہیں. ہم نے یہ سیکھا ہی نہیں کہ وقت کی باطل قوتوں کے سامنے ہم سر جھکائیں. یہ سر کٹ تو سکتے ہیں, یہ سر نوکے سنا پہ بلند تو ہو سکتے ہیں, لیکن کسی باطل قوت کے سامنے نہ کل جھکے تھے, نہ آج جھکیں گے, نہ آئندہ جھکیں گے, کیونکہ دیتی ہے درس ہم کو شہادت حسین کی, دیتی ہے درس ہم کو شہادت حسین کی. آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول, چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نوکے سنان پر, لیکن یزیدیت کی اطاعت نہ کر قبول. ہم راہ امیر المومنین پہ چلنے والے ہیں, ہم امن کے پرچارک ہیں. ہم دوسری تمام اقوام کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ اگر نجات چاہتے ہو, اگر آزادی چاہتے ہو, اگر افتخار چاہتے ہو, اگر عزت چاہتے ہو, اگر کامیابی چاہتے ہو, اگر اس پاکستان کی سلامتی چاہتے ہو, اس پاکستان کا استحکام چاہتے ہو, تو اس کا واحد رستہ یہی ہے کہ آ جاؤ در حسین پہ جھک جاؤ. در حسین یعنی در مصطفیٰ, در مصطفیٰ یعنی در خدا. جو بھی حسینیت کا دشمن ہے وہ دراصل پاکستان کا دشمن ہے. جو بھی حسینیت کا دشمن ہے وہ در حقیقت مصطفیٰ کا دشمن ہے. الحمدللہ پاکستان کی سرزمین پہ تمام مکاتب فکر خصوصاً علماء اہل سنت کے اکابرین نے ہمیشہ بہترین کردار ادا کیا ہے, اور پاکستان کے ذمہ داران, ملت جعفریہ کے علماء کرام اور تنظیمی افراد, مجلس والمسلمین کی مرکزی قیادت ہمیشہ اس چیز کا درس دیتی رہی ہے کہ ہم وحدت اسلامی کے قائل ہیں. ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ کسی کے عقیدے کو چھیڑو مت اور اپنا عقیدہ چھوڑو مت. ہم شیعہ ہیں, اثنا عشری ہیں, امام جعفر صادق کے ماننے والے ہیں. ہمیں اپنے خط پہ چلنا ہے. یہ نہیں کہ ہم آپ یہ چاہیں کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیں. یاد رکھو 14 صدیاں گزر گئی, ہم نے جیلیں بھی کاٹی, ہم نے عقوبت خانے بھی دیکھے, ہم نے شہادتیں بھی دی, لیکن کبھی بھی ہم نے عزاداری سید الشہداء پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اسی پاکستان کی پچھلی 35 سالہ 40 سالہ تاریخ گواہ ہے. تم نے ہر بار آزمایا, اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی قوم کو, اپنی قوم کے غیور جوانوں کو, ملت جعفریہ کی قیادت کو, علماء کرام کو, کہ الحمدللہ اپنی حکمت کے ساتھ, اپنی بصیرت کے ساتھ, اپنی تدبیر کے ساتھ دشمن کو ہمیشہ ناکام بنایا. تو خون کیا گیا, ہمارے جوانوں کے لاشیں گرائے گئے. اس کی کوشش تھی کہ اس طرح شاید یہ عزاداری سید الشہداء کو کامران کر سکے, لیکن یہ اس کی بھول ہے. یہ وہ نسل ہے کہ جس کی ماں نے دودھ پلاتے ہوئے علی علی کی صدا ان کے کانوں تک پہنچائی ہے, حسین حسین کر کے انہیں پالا ہے. ہم آئے ہی در حسین سے ہے. یہ ملت جعفریہ در حقیقت سید الشہداء کا صدقہ ہے. یہ ملت جعفریہ در حقیقت زینب کبریٰ کی دعاؤں کا ذریعہ ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ تو ہم سے عزاداری سید الشہداء کو چھین سکے؟ یہ ممکن ہی نہیں. عزاداری سید الشہداء ہمارے خمیر میں شامل ہے, ہمارے خون میں شامل ہے. اور یہ تمہاری بھول ہے کہ تم اس دور میں جب تمہارے سب ہتھ کنڈے ناکام ہو چکے, تو اب تم حکومتی اداروں میں بیٹھ کے ہمارے خلاف سازشیں بنتے ہو, ہمارے خلاف ان سین پالیسیاں لے کے آتے ہو, ہمارے خلاف
मुख्तलिफ किस्म के हरबे अपनाते हो कि शायद ये मिल्लत अब अठकड़ी से, जेल से, थाने से किसी तरह ये कौम रुक जाएगी, दब जाएगी। याद रखो, ये हथकड़ियां नहीं, ये हमारे लिए एजाज है, एजाज। ये हथकड़ियां हजरत सैयद साजिदीन की सुन्नत है, ये हथकड़ियां ज़ैनब कुबरा की सुन्नत है। जब तुम करबला में चंद बच्चों को, चंद औरतों को और एक मासूम इमाम को नहीं झुका सके, तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में अली अली करने वाले, हुसैन हुसैन करने वाले, ज़ैनब कुबरा का नाम लेने वाले लाखों करोड़ों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनीन मौजूद हैं। तो हमने दुनिया में हर जुल्म और सितम करके देख लिया, तो हमने शाम में, इराक में, हर जगह हमारे लाशें गिराए, लेकिन तुम किसी तौर पे भी कामयाब न हुए और ना ही हो सकोगे। ये राह सैयद शुहदा है। मैं अपने मातमी जवानों को सलाम पेश करता हूँ, वो मातमी जवान कि जिनके बारे में इस दौर की अजीम शख्सियत राबर कबीर इमाम हुमैनी ने फरमाया कि जवानों, ये सीनों पे हाथ पड़ने वाले हाथ दर हकीकत यजीदियत के मुंह पे तमाचा है। ये जो या हुसैन के लिए हाथ बुलंद होता है, इसकी कुव्वत का इदराक तुम्हें हो या न हो, लेकिन उस जजीद वक्त को इसकी कुव्वत का इदराक है। बस इस पाकिस्तान में मोमिनीन कराम आपने अपना आशूराई किरदार अदा करना है, अपना हुसैनी किरदार अदा करना है। ये अल्म अबुल फजल अब्बास वफा की निशानी है, ये अल्म अबुल फजल अब्बास शुजाअत की निशानी है। बस हमें शहजादाई अली अकबर के रास्ते पे चलते हुए, गाजी अब्बास के रास्ते पे चलते हुए वक्त की यजीद की कुव्वतों को ये पैगाम देना है कि ये वो परचम नहीं कि जो वक्ती तौर पर झुक जाए या बिक जाए, ये किसी सियासी जमात का परचम नहीं, ये परचम हुसैन है जो 1400 साल से बुलंद है, सर बुलंद है और हमेशा सर बुलंद रहेगा। ये परचमे हुसैनी है, ये परचमे अमीरुल मोमिनीन है, ये परचमे रसूल खुदा है, ये परचमे रिसालत है, ये परचमे तौहीद है। तुम जैसी पलीद नस्लें पहले भी आती रही, लेकिन कभी भी ये गुमान भी न करना कि हमारे बूढ़े, हमारे जवान, हमारे बच्चे, ये तो बहुत दूर की बात है। अगर इस मिल्लत की माएं, बहनें, बेटियां अकेली भी रह गई तो उनके सामने सीरत उसवाए हजरत ज़ैनब है, उनके सामने सीरत हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा है। हम कभी भी डरने वाले, झुकने वाले नहीं। हमारी खामोशी को कमजोरी से ताबीर न किया जाए। कायदे वादत नासिर मिल्लत ने गुज़िश्ता दिनों 1 अगस्त को कुरान व अहले बैत कॉन्फ्रेंस में मुल्क की तमाम मुख्तलिफ कुव्वतों को ये पैगाम दिया है कि आज़ादारी सैयद शुहदा के रास्ते में किसी रुकावट को भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हुसैनी जवान पूरे अज़्म के साथ, पूरे हौसले के साथ, पूरी शुजाअत के साथ, पूरी जुर्रत के साथ इंशाअल्लाह मैदाने अमल में है। और उसके साथ साथ हमें हैसियत पाकिस्तानी अपना किरदार अदा करना है। यहाँ पे मुख्तलिफ मातमी संगठनों के सालार मौजूद हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ बानियान मजालिस मौजूद हैं। आपसे भी गुजारिश है कि जहाँ पे इन रुकावटों को अबूर करना है, वहाँ जब इस मिंबर पे खड़े होते आके तो ये किसी फिरके का मिंबर नहीं, याद रखें ये मिंबर सैयद शुहदा है और ये इमाम बारगाह
کسی کی ذاتی میراث نہیں، یہ امام بارگاہ سید الشہداء کا گھر ہے، اسے ہم بارگاہ حسینی کہتے ہیں۔ بس اس میں آنے والے تمام دوستوں کو، چاہے وہ اہل سنت ہوں، کسی بھی مختلف فکر سے ہوں، وہ آپ کے مہمان ہیں۔ کوشش کریں اس ممبر سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور کوئی بھی گروہ، کوئی بھی فرد، کوئی بھی ایسا بندہ جو اس ممبر کی توہین کرتا ہے اسے روکیں۔ یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی اس سٹیج پہ آ کے جو کچھ بھی کہتا رہے آپ خاموشی سے سنیں، نعرے لگائیں، گھر چلے جائیں۔ نہیں، برادران عزیز، علماء کرام، دوستان محترم، شیعان حیدر کرار، آپ اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہوں۔ دشمن مختلف قسم کے حربے کر کے آپ کی عزاداری کو محدود کرنا چاہتا ہے۔ بس وقت کے تقاضے ہیں کہ آپ پوری بصیرت کے ساتھ اس منبر پہ، چاہے ذاکرین عظام آئیں، نوح خان آئیں، چاہے علماء آئیں، چاہے خطیب آئیں، سب کے سب ہمارے سروں کا تاج ہے۔ عزاداری سید الشہداء کی زینت ہے، لیکن کسی فرد کو یہ اجازت نہ دیں کہ اس مقام سے، اس سٹیج سے کوئی کسی قسم کی، کسی شخص کی، کسی فرد کی، کسی فرقے کے خلاف کوئی بات کرے۔ یہ ذکر سید الشہداء کا مقام ہے، یہ محبتیں بانٹنے کا مقام ہے، یہ الفتیں بانٹنے کا مقام ہے، یہ کریموں کا منبر ہے، یہاں سے کرامت ظاہر ہونا چاہیے۔ یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کے منبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سید الشہداء ماہ ذی الحج گزرا اور ہم سفر کر رہے ہیں ماہ محرم کی طرف۔ عزاداری کانفرنس ہے، صرف ایک جملہ ربط مصائب کے لیے تاکہ عبادت کی تکمیل ہو جائے۔ اس ذی الحج میں ایک امیر کوفہ میں تنہا رہ گیا۔ یہ تنہائی بھی بڑی عجیب و غریب تھی۔ مسلم بن عقیل علی کا شیر جب کوفے میں نماز فجر پڑھتا ہے تو 4000 افراد مسلم کے ہاتھوں میں بیعت کرتے ہیں۔ بس تاریخ کی یہ ستم ظریفیاں بھی ہمارے سامنے رہیں کہ عصر حاضر کی کربلا میں کسی مسلم بن عقیل کو تنہا نہیں چھوڑنا، حسین کو عصر کی کربلا میں تنہا نہیں چھوڑنا۔ بس عزاداران سید الشہداء مسلم بن عقیل علی کا یہ شعر جب زخمی حالت میں دربار میں آیا تو ایک دفعہ وہاں پہ موجود کسی درباری نے کہا کہ تو امیر کو سلام کر۔ علی کے شیر کے چہرے پہ جلال آیا، ایک دفعہ اپنے ہاتھوں کو، ہتھکڑیوں کو جھنکار دے کے کہا، یہ سر صرف اور صرف حسین کے سامنے جھکتا ہے، یہ کسی کو بھی امیر نہیں مانتا۔ میرا امیر، میرا قائد، میرا رہبر، میرا رہنما صرف اور صرف حسین ہے۔ لیکن عزاداران سید الشہداء مسلم بن عقیل کی کیفیت اور ہے۔ کچھ ہی دن بعد 10 محرم کو ایک اور اسیر اسی کوفہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ کون ہے وہ اسیر؟ علی کا پوتا، حسین کا فرزند، حضرت سید الساجدین کس حالت میں دربار میں پیش کیے گئے؟ گلے میں توک ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، سر جھکا ہوا ہے، نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ جب یہ حالت دیکھی تو درباریوں میں سے
کسی ایک درباری نے جسارت کی، کہا تو بھی علی کا بیٹا ہے، تیرے اندر بھی ہاشمی خون ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج سے کچھ دن قبل اسی دربار میں مسلم بن عقیل آیا تھا، اس کا سر اٹھا ہوا تھا، اس کی نظریں اٹھی ہوئی تھی، اس کے آواز میں گرج تھی، لیکن تیرا سر جھکا ہوا ہے، تیری نظریں جھکی ہوئی ہے، کیا وجہ ہے؟ سید الساجدین کی آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہوئے، کہا اے سائل تو نے انصاف نہیں کیا۔ جب مسلم بن عقیل آیا تھا تو وہ تنو تنہا تھا، ارے میرے ساتھ علی زادیاں ہیں، میرے ساتھ نبی زادیاں ہیں، میرے ساتھ حسین کی 4 سالہ بیٹی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے سید الشہداء آج اس عزاداری کانفرنس سے اپنے آپ کو عصر حاضر کی کربلا میں یہ عہد کر کے جانا ہے کہ اے حسین، تیرے ماننے والے کل بھی میدان میں تھے، نہ تجھ سے ہمیں یہ سر قیمتی نہیں، یہ جان قیمتی نہیں، یہ بدن قیمتی نہیں، یہ مال و دولت قیمتی نہیں، اے سید الشہداء ہماری جانیں، ہمارا مال، ہماری اولاد سب کچھ آپ کے صدقے میں ہے۔ بس اے سید الشہداء آج ہم لبیک یا حسین کی صدا کے ساتھ اس گوجرانوالہ کی سرزمین پہ یہ عہد کریں گے کہ جہاں بھی، جس وقت بھی، جو بھی ضرورت ہوگی اس مشن کے لیے ہم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ عبدالفضل عباس کا علم سامنے ہے، ایک بار اپنی نشستوں سے بلند ہو کر لبیک یا حسین کی صداؤں کے ساتھ دور حاضر کی یزیدیت کو یہ پیغام دیں کہ حسینی میدان عمل میں ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔